مانسون کا موسم ہے، ڈیفرنٹ بیماریاں جو ہیں سب کو ایسے لگ رہا ہے کہ اندر بخار ہے، جسم درد ہو رہا ہے، جیسے ہم نہا کر باہر آتے ہیں جسم اور ٹوٹنے لگ جاتا ہے، اور اے سی سے جیسے ہی ہم باہر جاتے ہیں گرمی کی تپش اتنی زیادہ ہے، حبس اتنا زیادہ ہے، گھٹن اتنی زیادہ ہے، تو پھر ہم واپس اے سی میں آ جاتے ہیں اور پل میں بارش ہو رہی ہے، پل میں دھوپ نکل رہی ہے، پل میں خواتین جو ہے کچن میں چلی جاتی ہیں. یہ سب چیزیں کس طرح سے ہماری جو ڈیفرنٹ بیماریاں جسم میں موجود ہیں اس کو ایلیویٹ کر رہی ہیں. اس بارے میں جانتے ہیں کہ کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اور کس طرح سے سب چیزوں سے ہم کوپ اپ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت ڈاکٹر فائزہ زرین صاحبہ جو کہ ہومیوپیتھک فزیشین ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی، اور سیکنڈلی میں ہمیشہ سے کہتی ہوں آپ بہت خوبصورت ہیں اور سیکنڈلی آپ کا اورا اتنا خوبصورت ہے، اتنی سافٹ اسپوکن ہیں آپ، اتنے پیار سے بات کرتی ہیں، لٹرلی ایسے لگتا ہے کہ کمپلیمنٹ. تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ. نہیں میں ہمیشہ یہ بات آپ کے لیے کہتی ہوں، اور یہ صرف تعریف نہیں ہے، لٹرلی آپ ایسی ہی ہیں. آپ کا اورا بہت بہترین ہے، مجھے لگتا ہے پیشنٹس ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہوں گے. آپ کی محبت کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ڈیوٹی لگائی ہے نا، تو پیشنٹس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. شاید اس نے پھر مجھے اسی لیے بنایا ہے، اسی طرح سے بنایا ہے. اچھا، میرے والد صاحب کو نا ہمیشہ سے وہ ہوتا تھا کہ اگر ڈاکٹر بہت اچھا ہے نا تو بہت ریلیکس ہوتے تھے، بہت ایزی ہو جاتے تھے. تو وہ جو ڈاکٹر شاید زیادہ سمجھدار ہے، یعنی اس کو زیادہ پتہ ہے، لیکن ہلکا سا روڈ یا کچھ ایسے تھا نا، وہ اس کے پاس نہیں جاتا تھا، کہتے تھے میں نے اس کے پاس نہیں جانا. تو یہ بہت بڑا ایک تاثر پڑتا ہے نا، جیسے ایک اچھا ٹیچر خوبصورت تیار ہو کر آیا، پیارا لگ رہا ہے، تو بچے ویسے ہی پڑھائی کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں. ایسے اگر آپ کا ڈاکٹر اچھا ہے نا تو آپ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں، شفا تو اللہ نے دینی ہے، اور یہ تو انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ وہ جو مریض اس کے پاس آیا ہے اس کے ساتھ کس طرح سے اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے. تو پھر جب ہم پیشنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیتے ہیں. بالکل اس طرح سے ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں میم آج کل کے موسم میں سب بیمار رہ رہے ہیں، سب کے جسم میں بخار ہے، اس بارے میں کیا کہیں گی؟ آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے بہت اچھا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. جو سیزنل ایفیکٹس ہوتے ہیں نا، وہ ہماری فیزولوجیکل ہمارے سسٹم پہ، ہمارے جسم کے نظام پہ بہت افیکٹ کرتے ہیں. اور آج کل جیسے مونسون کا موسم ہے، بارشوں کا موسم ہے، تو اس میں بھی ہماری جو ہیلتھ ہے وہ کافی متاثر ہوتی ہے. ہوا میں نمی کی جو ہے وہ مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ملٹیپل پرابلمس آ جاتے ہیں. اچھا، یہ ان کو زیادہ افیکٹ ہوتی ہے جن کا امیون سسٹم جو ہے کمزور ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جن کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے ان کو تو ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہے، لیکن جن کا امیون سسٹم ٹھیک ہوتا ہے ان کو بھی کافی افیکٹ کرتی ہے. ملٹیپل الرجیز جو ہیں ان کو بھی کافی اثر انداز کرتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کافی احتیاطیں بھی کرنی چاہیے، اپنے لائف سٹائل کو بھی بہتر کرنا چاہیے، اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے. جی اچھا میم، بہت ساری چیزیں ہمارے والدین ہمیں بتاتے تھے کہ اس موسم میں آپ نے زیادہ نہیں کھانا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گھر میں پکائی نہیں جاتی تھیں، کچھ سبزیاں، کچھ ایسی چیزیں، دالیں، ان سے احتیاط کی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا یہ سب نہیں لینا، شام کے ٹائم نہیں نہانا. اب وہ چیزیں میرا خیال ہے ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، بیماریاں یا پھر ڈفرینٹ طرح کی ہمیں الرجیز یا امیون سسٹم کمزور ہوتا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی جو ہمارے بڑے کہتے تھے اس میں ہمارے لیے بہت حکمت تھی، کیونکہ جب موسم چینج ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیمپریچر فلیکچویٹ ہوتا ہے. اگر ہم اس میں ایسے ٹائم میں ٹیمپریچر کا خیال نہیں رکھتے، اپنا ایکسپوئر ٹو جو ہے وہ گرمی سردی کا، اس میں اپنی کلودنگ پراپر نہیں رکھتے، یا کھانے میں جو جیسے آپ کہہ رہی ہیں، کھانے میں ہم اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں کہ جو ایزیلی ڈائجسٹ نہیں ہوتی. کیونکہ جب موسم چینج ہوتا ہے، خاص طور پہ آج کل کا جو ڈیمپ ویدر ہے، اس میں گٹ ہیلتھ بہت متاثر ہوتی ہے. ہمارے سٹمک کے انزائمز جو ہیں ان کی ایفیشنسی اور ان کی جو ہے وہ فنکشن وہ کافی متاثر ہوتا ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ چیز نہیں کھانی چاہیے جو ہضم کرنے میں جو ہے وہ سٹمک کو پرابلم ہو، اور وہ چیز لینی چاہیے جو سادہ غذا ہو، اور دوسری بات یہ کہ فریشلی بنی ہوئی ہو. بالکل اس طرح سے ہیں. تو میم احتیاطی تدابیر ہم کیا اپنا سکتے ہیں کہ جو موسمی الرجیز ہیں، یا پھر جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں سب کو بخار والی فیلنگ ہے، ان سب چیزوں سے ہم بچ سکیں؟ احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ ہم ٹیمپریچر کا خیال رکھیں. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اچانک باہر گرمی میں چلے گئے ہیں، یا باہر گرمی سے آئے ہیں تو اچانک ہم بہت زیادہ اے سی جو ہے وہ اس کی کولنگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یا فوری طور پہ نہا لیتے ہیں.
تو ٹیمپریچر جہاں پہ فلیکچویٹ ہوتا ہے یہ ہمارے باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ جو باہر کا ایٹماسفیئر ہے ہمارے اندر کا جو باڈی ہے اس کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہے. اگر باہر کہیں سے گرمی میں آتے ہیں تو اپنے جسم کا نارمل ٹیمپریچر اس کے بعد بھی ضرور نہائیں, اور اگر اے سی میں سے نکلے ہیں تو فوری طور پہ جو ہے وہ ایک دم سے ایکسپوئر نہ ہو, اپنی باڈی کے ٹیمپریچر کو نارمل رکھنے کی کوشش کریں. صحیح ہو گیا. تو میم اب جس کسی کو بخار ہو گیا ہے یا جس کسی کو الرجیز ہو گئی ہیں ان کو فرسٹ اسٹیپ کیا لینا چاہیے؟ کیونکہ ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, وہ اینٹی بایوٹک جو ہیں وہ مسلسل چل رہی ہوتی ہیں اور پھر ہم وہی کھا کر ابھی ٹھیک ہو گئے, ہفتے بعد پھر وہی اینٹی بایوٹک ہم نے کھا لی. ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان اینٹی بایوٹک سے بچ سکیں؟ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک تو احتیاط ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ اگر الرجیز جس طرح سے اگر کوئی پیشنٹ ہے جس کو ایستھمیٹک الرجی ہے وہ ٹریگر ہو جاتی ہے تو اپنی پراپر میڈیکیشن جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں. ہنی واٹر جو ہے وہ ڈیلی استعمال کریں, بچوں کو بھی استعمال کروائیں. دوسری بات یہ کہ سوپس وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ہومیوپیتھک میں بہت اچھی میڈیسنز ہیں جو کہ الرجیز کے لیے بہترین ہیں اور اس سے ہم اینٹی بایوٹک سے بچ سکتے ہیں. جیسے آرسینک ہے, جیسے ہم فیل کرتے ہیں نا کہ سم ٹائم ہمارے گلے میں تھوڑی سی خراش ہے اور وہ خراش بھی جو ہے وہ آگے پروگریس کرتی ہے, فلو بن جاتا ہے, بخار ہو جاتا ہے, تو تبھی ہم اگر ایکونائٹ لے لیتے ہیں ہومیوپیتھک کی میڈیسن تو فوری طور پہ وہ سٹاپ ہو جاتا ہے. بچے بڑے سب یوز کر سکتے ہیں. بچوں کے لیے ہم 30 پوٹینسی میں یوز کراتے ہیں, بڑوں کے لیے 200 پوٹینسی میں یوز کراتے ہیں. تو یہ ایک پریونٹیو ڈوز ہے کہ اگر فیل ہو کہ گلے میں تھوڑی سی اریٹیشن ہے یا خراش ہے تو فوری طور پہ وہ پانی میں 5 ڈراپس ملا کے وہ دے دیتے ہیں. گھر میں بھی بچوں کو احتیاطی طور پہ جو ہے یہ دے دیتے ہیں تو اس سے آگے جو ہے وہ پروگریس نہیں کرتا. جہاں تک اینٹی بایوٹک یوز کرنے کا سوال ہے اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سیف سائڈ پہ رہیں. اینٹی بایوٹک کے بعد بھی جو ہے وہ پھر اس سے اور ایڈوانس اینٹی بایوٹکس لینی پڑتی ہیں اور پھر کیونکہ وہ اثر کرنا ہی بند کر دیتی ہیں, ہم نے وہ اتنی کھا لی ہوتی ہیں, وہ ہمارے امیون سسٹم کو کافی افیکٹ کرتی ہے. اچھا میم, بہت سارے کہا جاتا ہے کہ مانسون کے موسم میں آپ کی پرانی چوٹ, پرانی دردیں جو ہیں وہ دوبارہ سے آنا شروع ہو جاتی ہیں. 40s کے بعد یا 50s کے بعد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے جوڑوں میں درد, یہ سب چیزیں زیادہ اس چیز کو متاثر کرتی ہیں. تو ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اقرا جو پرانی دردیں اور وہ چوٹ ہے, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو یہ میتھ ہے یا واقعی ایسے ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کیونکہ جب ڈیمپ ویدر ہوتا ہے, ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے, سن لائٹ لیک آف سن لائٹ ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو پرانی دردیں ہیں یا مسلز جو ہیں اس کی ایفیشنسی پہ افیکٹ کرتا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے مسلز جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اور پین جو ہے وہ انسان کو ریکرنٹ ہوتی ہے. ویسے بھی سارا دن ایسے لگتا ہے لیتھارجک فیلنگ آتی ہے, فیورش فیلنگ آتی ہے, جسم بہت تھکا تھکا اور درد کرتا ہے. تو اس میں احتیاطی تدابیر ڈائٹ اپنی اچھی کرنی ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ موسم آج کل برسات کا ہے اور سن لائٹ بھی کم ہے تو ہم لوگ بہت زیادہ سست ہو جاتے ہیں, بہت لیزی ہو جاتے ہیں, گھروں میں بند ہو جاتے ہیں, اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دیتے ہیں. میں ابھی بھی بہت سست ہوئی ہوں. تو اس میں خاص طور پہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو جاری رکھنا چاہیے, کیونکہ جو لوگ روٹین میں واک کرتے ہیں نا وہ آج کل کے موسم میں واک چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ 2 مہینے برسات کے جو ہیں وہ ہماری چھٹی ہے. اور کیونکہ ایک تو جو گارڈنز ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ وہ ہبس ہوتا ہے, پسینہ بھی بہت زیادہ آتی ہے. لیکن اپنی ڈیلی ایکٹیویٹی, اپنی ایکسرسائز جو ہے وہ روٹین میں جاری رکھنی بہت ضروری ہے, خاص طور پہ اس موسم میں, کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی رہے گی, سرکولیشن بہتر رہے گی, مسل کی فلیکسیبلٹی بہتر رہے گی, تو ہمیں یہ پرانی دردیں, پرانی چوٹیں وہ ری اپیئر نہیں ہوں گی اور ویسے بھی جو ہے باڈی پینز وہ نہیں ہوں گی. میم اسکن پہ جو الرجیز ہو جاتی ہیں, ہمیں بہت سارے لوگوں کو پیت, دانے, یہ وہ سب چیزیں یا درپڑ جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ جب پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس میں جو ہے بیکٹیریاز جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے کافی اسکن ڈیزیزز ہو جاتی ہے. ویسے بھی موئسچر کی وجہ سے بھی جو ہے جب اسکن کے اوپر نمی سی رہتی ہے اس کی وجہ سے بھی, تو اس میں ڈیلی نہانا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو اسکن کو ڈرائی رکھنا ضروری ہے.
نہائیں اور اپنے آپ کو ڈرائی کریں. بہت سے لوگوں میں یہ ہیبٹ ہوتی ہے بس گئے شاور لیا اور بس پھر کچھ لوگ تو جان کے نہیں پہنتے کہ ذرا ہمارا جسم گیلا یا کپڑے گیلے رہیں گے تو ذرا ٹھنڈا رہے گا. ٹھنڈا رہے اس وجہ سے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی باتھ لیں تو اپنی باڈی کو پراپرلی ڈرائی کریں. اور دوسری بات یہ کہ جب پسینہ آئے اس کے بعد اپنے باڈی کے نارمل ٹیمپریچر کے بعد ڈیلی باتھ ضرور لیں, کیونکہ اسکن فولڈس جو ہیں اور اسکن کے اوپر جو پسینہ آتا ہے, پسینہ آگے جو خشک ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے زیادہ یہ اسکن ڈیزیزز کاز ہوتی ہیں. بچوں میں جو پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں ان کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ کیونکہ اکثر آپ گزریں گے نا ڈاکٹر کی دکان کے باہر سے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور اتنے خراب ہوئے ہوتے ہیں نا اسکن کے حوالے سے, وہ کیوں بنتے ہیں؟ وہ گرمی کی وجہ سے, ہبس کی وجہ سے, وہ کیا ہوتے ہیں؟ مائیں کہاں پہ احتیاطی تدابیر کر سکتی ہیں؟ پہلی بات یہ کہ بچوں کے ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. بچے کھیلتے کودتے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے. بچوں کو ڈیلی 1 یا 2 مرتبہ تو نہانا ضروری ہے. ان کی کلودنگ بہتر ہونا ضروری ہے. جب پسینہ آئے ان کے کپڑے چینج کریں اور ان کی پراپر فل بازو سلیوز ہونی چاہیے, کیونکہ سن لائٹ ہے, موئسچر ہے, اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو اسکن کی پرابلمس ہے یہ ہماری باڈی کا ایک ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل ہوتا ہے. پسینہ ہمارے پورز کے اوپر جب پسینہ خشک ہو جاتا ہے, بیکٹیریاز بنتے ہیں تو اس کے اوپر ریشز وغیرہ بن جاتے ہیں, پھنسیاں پھوڑے بن جاتے ہیں, اور ٹاکسنز جو ہماری باڈی ایبزارب کرتی ہے وہ باہر کی طرف پھینکتی ہے. تو اس کے لیے ہائیجینکلی بچوں کو, بڑوں کو, سب کو ضروری ہے کہ ہائیجینکلی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. میم موسم برسات میں کون سی ایسی غذائیں ہیں جس کا استعمال ہمیں لازمی کرنا چاہیے, اس کو کھانا چاہیے؟ جو بھی کھائیں فریش کھائیں, فریج میں پڑے ہوئے کھانے بالکل استعمال نہ کریں, اور بہت زیادہ اوور کوکڈ فوڈ بالکل استعمال نہ کریں. جو بالکل نہیں کھانے چاہیے وہ سیلڈز اور را ویجیٹیبلس, ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کھیرا جو ہے اس موسم میں نہیں کھانا چاہیے, تو باقاعدہ جو باقی سیلڈز ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اپنی ڈائٹ کو اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ اس میں کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ ہونی چاہیے. فروٹس جو ہیں آج کل کے وہ الحمدللہ بڑے اچھے ہیں. جو اپریکاٹ ہے آج کل ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے, مینگو ہے, آپ نے دیکھے کہ وہ سٹمک کی شیپ کے بنے ہوئے ہیں اور بلیڈر کی شیپ کے بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے یورنری ٹریک انفیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں آج کل کے موسم میں. بالکل, ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا آپ نے. بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے تو یو ٹی آئی کے پیشنٹس, پانی بھی زیادہ پیتے ہیں بہت سارے لوگ, تو پھر کہیں پہ بھی واش روم جانا, یہ بہت زیادہ لوگوں میں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں پسینہ بہت آتا ہے اور کچھ کو نہیں آتا, کہتے ہیں کہ گرمی ہے. ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. اس میں 2 طرح کے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں. ایک تو ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں اور ایک اوور ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں. ان میں بہت زیادہ سویلنگ ہوتی ہے, بہت پفینس ہوتی ہے, تو وہ واٹر ریٹینشن کاز کرتے ہیں. اچھا, زیادہ پانی پینے سے سویلنگ ہو جاتی ہے؟ زیادہ پانی پینے سے باڈی میں واٹر ریٹینشن ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے سویلنگ کی اپیئرنس آ جاتی ہے. تو پانی اتنا ہی پینا چاہیے جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور دوسری بات یہ عام پبلک کو یہ نوٹس کرنا چاہیے, کلینکلی بھی ہم پیشنٹ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جتنا آپ کا انٹیک ہے اتنا آپ کا آؤٹ پٹ بھی ہونا چاہیے. یہ اس چیز کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ کچھ لوگ پانی بہت زیادہ پیتے ہیں, یورین ان کو کم آ رہا ہوتا ہے, تو ڈاکٹر سے پھر مشورہ کرنا ضروری ہے کہ ہمارا انٹیک 3 لیٹر ہے اور ہمارا آؤٹ پٹ جو ہے اس کے اکارڈنگلی کم ہے. تو یہ پھر ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ہیٹ ایبزارب کر رہی ہے, یا آپ کی سویٹنگ زیادہ ہو رہی ہے, یا آپ کا باڈی میں واٹر ریٹینشن ہو رہی ہے. صحیح ہو گیا. میم لاسٹ منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ لاسٹ منٹ میں بس یہی پیغام دینا چاہوں گی اپنی پبلک کو, اور باہر نکلتی ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ عام جو کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے بارش کا, اور اگر پانی ہوا ہے تو وہ تھوڑا گلیوں میں پانی جمع ہوا ہے اس میں سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں نہا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بچوں کو احتیاط کرنی بہت ضروری ہے, بلکہ ماں باپ کو احتیاط کرنی ضروری ہے کہ اس موسم میں بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ ایکسپوئر جو ہے وہ ہم اوپنلی جو پانی جمع ہے یا جو فلو کر رہا ہے اس میں کئی قسم کا گندا پانی بھی ہے, وہ اسکن ڈیزیزز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور کچھ آج کل فوڈ پوائزننگ بہت زیادہ ہے. جب بارش ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں چلو جی لاہوری ہیں تو ہم باہر کھانا کھانے چلے جاتے ہیں. پکوڑوں کی دکانوں پہ اتنا رش تھا کل, میں آپ کو بتا نہیں سکتی, کل میں باہر نکلی سموسے اور پکوڑوں پہ رش تھا. تو یہ نہیں دیکھتے نا کہ وہ ان ہائیجینکلی ہے, اس کا آئل کیسا ہے. تو بہت سے کیسز جو ہیں جہاں پہ بارش کا موسم ہے وہاں پہ ہم یہ تھوڑی اس طرح کی ہم کرتے ہیں بے احتیاطیاں, اس کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے, اسکن ڈیزیزز ہو جاتی ہیں.
ایستھمیٹک پیشنٹس بہت سے آ جاتے ہیں، بہت سے آج کل سیریس پیشنٹس ہیں، تو ڈاکٹرز کو بھی آج کل بہت بڑا چیلنج ہے، کلینکس میں، ہاسپٹلس میں بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ جو ایمرجنسی میں چلے جاتے ہیں، تو اپنی ڈائٹ میں اور اپنے جو ڈیلی روٹین ہے اس میں خاص طور پہ احتیاط رکھنی بہت ضروری ہے۔ بالکل اس طرح سے بہت بہت شکریہ میم پروگرام میں آنے کے لیے، ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، تھینک یو سو مچ۔ اور اسی کے ساتھ ہی جو بھی میسج دیا گیا ہے، جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں وہ صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، وہ اس پر عمل بھی کیا جائے